حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کے نئی قیمتوں کا اعلان کرتے ہوئے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے کا اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 252 روپے 63 پیسے سے بڑھ کر 253 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہو گیا۔ وزیر اعظم نے ناراض بلوچوں کی واپسی کے لیے بلوچ عمائدین سے تجاویز مانگ لی۔ بلوچ عمائدین کو خرابیوں کی نشاندہی کرنے اور حکومت سے مذاکرات کی دعوت۔ بھائیوں میں ناراضگی اگر ہو تو بیٹھ کر بات ہوتی ہے، عمائدین بتائیں وہ کون سی خرابیاں ہیں جنہیں دور کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا دہشت گرد خون کے پیاسے ہیں، پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، ان عناصر کے عزائم کو مل کر ناکام بنانا ہے۔ اگلے مالی سال میں 1000 ارب کے ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان کا حصہ 250 ارب روپے ہوگا۔ پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت کا صرف جواب نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ بھارت کو جنگ اور سفارتی میدانوں میں شکست ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں افسران سے خطاب، کہا بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارتی اقدامات کا بھرپور دفاع کیا۔ پاک افواج نے بہترین خدمات انجام دیں۔ پاک فضائیہ نے تاریخی کارنامے انجام دیتے ہوئے 7 ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ آئندہ بھی دشمن نے جارحیت دکھائی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی بدترین شکست، بھارتی چیف آف ڈیفنس نے طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ پاکستان سے جھڑپوں میں لڑاکا طیارے کھوئے، جنرل انیل چوہان کا بلوم برگ کو انٹرویو۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس کا تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز، کہا ہم نے کچھ تکنیکی غلطیاں کی، سرکاری طور پر طیارے گرنے کی بھارت نے تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک جنگ کو روکا، ایسی جنگ کو روکا جو جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیسلا کے مالک کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا ہم نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کی ہے، واضح کیا جو ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں گے ان ممالک سے تجارت نہیں کریں گے۔ پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں، دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بھارت میں اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر پاکستان کی اظہار تشویش، پاکستان کا بھارت سے اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا نوٹس لے۔ بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز مودی کے لیے گلے کا پھندا بن رہے ہیں۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے شاندار کردار ادا کیا۔ 11 مئی کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھرا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا تقریب سے خطاب، کہا قوم کے اتحاد نے دنیا کو اہم پیغام دیا، مودی کے خیالات اور مفروضات کو خاک میں ملا دیا گیا۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے پس منظر میں بھارتی مداخلت کے مزید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ ذرائع کے مطابق بھارت اپنی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے اسپانسرڈ دہشت گردوں کو پاکستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی پراکسیز نے نہ صرف سیکیورٹی تنصیبات کو نشانہ بنایا بلکہ عام شہریوں خصوصاً معصوم بچوں اور خواتین کو بھی دہشت گردی کا شکار کیا۔ حکومت نے بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ الہندوستان کا نام دے دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث تمام دہشت گرد تنظیمیں فتنہ الہندوستان کہلائی جائیں گی۔
نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ نام ان دہشت گرد تنظیموں کے اصل نظریے، عزائم اور مقاصد کو اجاگر کرتا ہے۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے پاکستان کا نام ایک بار پھر روشن کر دیا۔ ارشد ندیم ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن بن گئے، ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم کی سب سے لمبی 5ویں تھرو 86.40 کی رہی۔ جیولن تھرو کے فائنل میں بھارت کے سچن یادو کا دوسرا نمبر۔ ارشد ندیم آج رات 10:30 بجے وطن واپس پہنچیں گے۔ ارشد ندیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا جائے گا۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کے گھر جشن کا سماں۔ ارشد ندیم کی والدہ نے NTN سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ ارشد ندیم آئندہ بھی ملک کا نام روشن کرے گا۔ صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی ارشد ندیم کو ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد۔ صدر نے کہا، ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے کھیل میں ایک بار پھر پاکستان کا نام روشن کیا۔ قوم کو ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی پر فخر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی فتح پر قوم کو مبارکباد۔ کہا، ارشد ندیم قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بانی PTI کا حکومت مخالف احتجاجی تحریک کا اعلان۔ احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا۔ سینیٹر علی ظفر کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے، سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران احتجاجاً کمرہ عدالت آنے سے انکار کر دیا۔ کہا، بانی PTI سے ملاقات نہیں کرائی، اس لیے نہیں آئیں گی۔ عدالت نے 3 گھنٹے کا وقت دینے کے باوجود بشرا بی بی کے نہ آنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ بشرا بی بی کو ایک اور موقع اور دے دیا گیا۔ 9 مئی احتجاج، تھانے پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ PTI MNA اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار۔ 11 ملزمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق تمام سزائیں اکٹھی چلنے کی بنیاد پر مجموعی طور پر ملزمان کو 10 سال قید ہوگی۔ سانحہ 9 مئی کے مختلف کیسوں میں ملوث ہزاروں افراد کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے 5,500 افراد کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے۔ جیو فینسنگ میں ان کا موبائل یا لینڈ لائن نمبر استعمال ہوا، اس بنا پر ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا۔ PTI ضلعی پشاور کی تنظیم تحلیل کر دی گئی۔ پشاور میں PTI کی پارٹی تنظیم کے تمام عہدیدار ذمہ داریوں سے فارغ۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ضلعی پارٹی کی تنظیم نو اور مستقبل میں پرفارمنس اور رابطوں میں بہتری کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا۔ ملزمان کو جعلی مقابلوں میں مارنا عدالتی نظام پر تماچا ہے۔ بدقسمتی سے کسی بھی شہری کو جعلی مقابلے میں ہلاک کرنا روایت بن چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی راولپنڈی عدالت نے 2 پولیس افسران کو طلب کر لیا۔ جعلی پولیس مقابلے پر SHO روات اور انویسٹیگیشن افسر صدر سرکل کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وفاق اور 4 صوبوں کو فریق بنایا گیا۔ جواد اس خواجہ نے موقف اختیار کیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی شق 21D اور 59(4) کو کالعدم قرار دیا۔ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ 9 اور 10 مئی حملوں کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ درخواست میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ بحال کرنے کی استدعا۔ احتساب عدالت کراچی میں غیر قانونی زمین الاٹمنٹ کیس، ملک ریاض سمیت دیگر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت کی جانب سے بار بار طلبی کے باوجود ملک ریاض، علی ریاض، زین ملک اور دیگر ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔
غیر قانونی کال سینٹر چلانے کا مقدمہ، ملزم ارمغان کے خلاف چالان جمع نہ کروانے پر جوڈیشل مجسٹریٹ کا سخت برہمی کا اظہار۔ ابھی تک چالان کیوں پیش نہیں کیا جا سکا، عدالت کا پوچھنا تھا، جس پر تفتیشی افسر نے جواب دیا، کچھ وقت درکار ہے، جلد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا، آئندہ سماعت پر ہر صورت چالان پیش کیا جائے، عدالت کی سخت ہدایت۔ جمعیت علماء اسلام کا پختونخوا میں کرپشن، امن کمیٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور عوامی مہم چلانے کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پختونخوا میں مشترکہ اجلاس، کم عمر کی شادی کا بل اور مائنز اینڈ منرلز بل کے خلاف بھی JUI پختونخوا عوامی مہم چلائے گی۔ عید الاضحیٰ کے بعد پہلا بڑا احتجاج 29 جون کو بڑگرام میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، مائنز اور منرل بل منصوبہ صوبے کے حقوق اور اختیارات پر ڈاکہ ہے۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہیرو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک انٹرویو میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ڈاکٹر AQ خان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا، ہیرو وہ ہے جس نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ اس کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ AQ خان کا بطور سائنسدان جتنا کریڈٹ بنتا ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ IMF کا بٹ کوائن مائننگ اور AI کو بجلی فراہم کرنے کے معاملے پر تشویش کا اظہار۔ معاملے پر اعتماد میں نہ لینے اور بجلی ٹیرف پر حکومت سے وضاحت طلب کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد سے بٹ کوائن مائننگ کو بجلی فراہم کرنے پر ورچولی بات چیت ہوئی۔ بجلی فراہمی کے اقدام پر IMF کی جانب سے مزید بات چیت کا خدشہ ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی تجارتی نمائندے سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وفاقی وزارت خزانہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق دونوں فریقین کا تعمیری ماحولوں میں نقطہ نظر کا تبادلہ ہوا۔ آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق پایا گیا۔ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CTD کا اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا، نادرا ایگزٹ پوائنٹس پر لائیو ڈیٹا ویریفیکیشن کی سہولت فراہم کرے گا۔ تمام اداروں کو مل کر ون ڈاکومنٹ سسٹم کو مکمل نافذ کرنا ہوگا۔ بھکاری مافیا ملک کی بدنامی کا باعث ہے، ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پنجاب میں ہاؤسنگ سیکٹر کو پہلی بار ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری، مینجمنٹ ٹرانسفر آن لائن ہو سکے گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے۔ مریم نواز کا ہاؤسنگ سوسائٹی کے رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری NOC ختم کرنے کا بھی حکم۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی، زرعی ترقی اور ماحولیاتی اقدامات پر تفصیلی گفتگو۔ پنجاب میں ایگری میکنائزیشن پروجیکٹ پر دو طرفہ اتفاق۔ کابینہ سے ایگری میکنائزیشن پروجیکٹ کی منظوری جلد متوقع۔ نئی گاڑی اور موٹر سائیکل خریدنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ نئے مالی سال میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کے رجسٹریشن فیس بڑھانے کا فیصلہ۔ 1000 cc تک کی کار کی رجسٹریشن فیس 1200 سے بڑھا کر 5000، 1000 سے 1800 cc تک کی گاڑیوں کی فیس 2000 سے 11000 روپے اور 1800 cc سے زائد کی رجسٹریشن فیس 22000 روپے کرنے کی تجویز۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ٹول ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ۔ نان ایم ٹیگ اور کم بیلنس رکھنے والی گاڑیوں پر اضافی ٹول ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جون سے ایسی تمام گاڑیوں سے اصل ٹول شرح سے 50% زائد وصول کیا جائے گا۔ بجلی کے بلوں کی اقساط کرنے پر لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں 30 جون تک پابندی آئے۔ لیسکو حکام کے مطابق پابندی 30 جون تک رہے گی۔ ریکوری ہدف پورا کیا جائے گا۔ سرکاری اداروں کو بھی نادہندگی پر آخری نوٹس جاری کر دیا گیا۔
कराची को लोड शेडिंग फ्री बनाने के लिए के इलेक्ट्रिक के मशरूत ऑफर। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी का कहना है कराची में 2129 फीडर में से 300 फीडर्स पर 87% का नुकसान है, जो शहर में लोड शेडिंग की बड़ी वजह है। हुकूमत हमसे ये 300 फीडर्स ले तो शहर को लोड शेडिंग फ्री कर देंगे। इन फीडर्स पर बिजली देने को तैयार हैं, हुकूमत हमें रिकवरी कर दे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट का हजम 2000 अरब रुपए जबकि अखराजात 1800 अरब रुपए के लगभग। मुशीर खजाना पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं हमें ज़म अजला में फंड्स लाजमी लगाने होंगे। तनख्वाहों में इजाफे का तो नहीं कह सकते, लेकिन तनख्वाहों पर टैक्स कम करने का कहेंगे। पाकिस्तान से आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंचाने के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल। सरकारी हज स्कीम के तहत 86,955 आज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस पहुंच गए। आखिरी रोज़ 4 परवाज़ों से 1305 आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। हज ऑपरेशन की तकमील पर हिजाज़ पहुंचने वाले पाकिस्तानी सरकारी आज़मीन हज की तादाद 88,260 हो गई। हुकूमत का महंगाई के सताए शहरियों के लिए रिलीफ। LPG 4 रुपये 63 पैसे फ़ी किलो मजीद सस्ती कर दी। ओगरा की जाने से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का 11 किलो घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया। सिलेंडर की नई कीमत 2,838 रुपये हो गई। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरी पाए जलाने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। ईद उल अज़हा के मौके पर दरियाओं, झीलों, नहरों और डैम्स में तैराकी, नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी होगी। असलहा और गोला बारूद की नुमाइश पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के बावजूद टेक्निकी खराबी के नाम पर घंटों बिजली बंद करना मामूल बन गया। बाकायदगी से बिल भर कर भी घंटों बिजली नहीं आती, शहरियों का शिकवा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है जिन फीडर्स पर बिलों की मुकम्मल अदायगी है वहां बिजली फराहम की जाती है। गजा की 100% आबादी ग़िज़ाई बहरान का शिकार। खुराक की शदीद कमी खौफनाक कहत की शक्ल इख्तियार कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के इदारे के तर्जुमान ने जनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गजा में बसने वाले हर फर्द को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। फ़लस्तीनी भूख से करीबुल मर्क हो गए हैं। मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन ने कराची के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ पहली परवाज़ कोलालमपुर से 315 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। इंतज़ामिया की जानिब से जिन्ना एयरपोर्ट पर मलेशिया एयरलाइन में आने वाले मुसाफिरों का इस्तकबाल किया गया। एयरलाइन कराची से कोलालमपुर के लिए हफ्ते में 4 परवाज़ें करेगी। पाकिस्तान का बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करने का मिशन आखिरी मरहले में। दोनों टीमों के दरमियान मैच आज होगा। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 57 रन से हराया। मेहमान टीम 202 रन के हदफ के ताक़ुब में 144 रन पर ढेर हो गई।